لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بالکل فری. ہٹ دا ریڈ بٹن فار سبسکرپشن اینڈ کلک دا بیل آئیکن فار اپ کمنگ ویڈیوز. اٹس فری. یہ پوئم ہوم بریل رابرٹ فراسٹ نے 1914 میں لکھی تھی. رابرٹ فراسٹ کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کا اثر ان پر اور ان کی بیوی پر بہت زیادہ ہوا تھا. ان کی وائف بھی بہت دکھی تھی اور ان کا ایک فیملی ہاؤس تھا جو کہ رورل ایریا میں تھا. کیونکہ کمیونٹی سے یہ لوگ بہت دور رہتے تھے، اس لیے ان کو اس دکھ کو جھیلنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی. یہ ایک لمبی پوئم ہے جس میں 120 لائنز ہیں. اس میں نریشن بھی ہے اور ڈائلاگ بھی ہے. اب یہ دونوں ہی کافی دکھی ہیں اور ایک دوسرے کی سوشل ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ریلیشن شپ بھی کافی ڈسٹرب ہو چکا ہے. وہ کھڑکی سے اپنے بچے کی قبر کو دیکھ رہی ہے جو ان کے گھر کے سامنے ہی دفن ہے. ہسبینڈ گھر آتا ہے اور اوپر سیڑھیاں چڑھ کر اپنی بیوی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہسبینڈ کو اتنا دکھ نہیں ہے بیٹے کی موت کا، یا وہ اتنا نارمل کیسے ریئیکٹ کر سکتا ہے. یعنی اس کو کوئی اتنا زیادہ دکھ افسوس نہیں لگ رہا، بیوی یہ فیل کر رہی ہے. وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وائف کو کنونس نہیں کر پاتا. شاید ہسبینڈ کا بات کرنے کا انداز یا الفاظ کا چناؤ وائف کو بہت تکلیف دہ لگتا ہے. وہ گھر آتا ہے اور اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ وہ کھڑکی سے کیا باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے. کیا وہ اپنے بیٹے کی قبر دیکھ رہی ہے؟ تو وہ یہ سن کر زیادہ دکھی اور ٹیریفائڈ ہو جاتی ہے. یعنی اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں کھڑکی سے باہر اگر دیکھ رہی ہوں تو ظاہر ہے بیٹے کی قبر سامنے ہے تو اسی کو دیکھ رہی ہوں گی، اور یہ اس طرح آگے مجھ سے سوال کر رہا ہے. تو وہ کوئی جواب نہیں دے پاتی. تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں ہمارے لوگ دفن ہیں. یہ ایک بیڈ روم سے بڑا نہیں ہے اور اسے کھڑکی سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں ہمارے بچے کی قبر بھی ہے جو شاید تمہیں پریشان کر رہی ہے. وہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے بارے میں مجھ سے مزید بات مت کرو. وہ دوبارہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا مرد اپنے مردہ بچوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ تو وہ جواب دیتی ہے کہ تمہیں ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ اسے باہر جانا ہے تاکہ کھلی ہوا میں سانس لے سکے، اور اسے کہتی ہے کہ اسے کوئی احساس نہیں ہے. اب ایمی باہر جانا چاہتی ہے لیکن وہ اس سے بات کرنے کی، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاید میرے الفاظ تمہیں برے لگے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کے الفاظ کا ورڈز کا چناؤ ٹھیک نہ ہو. پھر وہ کہتا ہے کہ ہم میاں بیوی مل کر اس مسئلے پر بات چیت کے ذریعے اس کو حل کر لیتے ہیں. جو لوگ محبت کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کوئی سیکرٹ نہیں رکھتے، اور جو محبت نہیں کرتے وہ ساتھ نہیں رہ پاتے اور بہت کچھ چھپاتے ہیں ایک دوسرے سے. وہ باہر جانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک موقع دے دو، مجھے بھی بچے کی موت کا بہت دکھ ہے اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ دکھی ہو. ایمی اس کی باتوں کا غلط مطلب لیتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید وہ تم مجھ پر طنز کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ ایمی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی وائف کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے یہ کمنٹس اس کو وائف کو اور زیادہ برے لگتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ تم کس طرح کی عورت ہو جو مجھے میرے مردہ بچے کے بارے میں بات کرنے نہیں دے رہی ہو. تو اس کی وائف اس سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے مردہ بچے کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تم جانتے ہی نہیں ہو کہ تمہیں کس طرح بات کرنی ہے اور کیسے دکھ کا اظہار کرنا ہے. تم ایسے روٹین کی باتیں کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. پھر اس کی وائف کہتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن اسے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ ایک انسان فینس کے ڈیمیج ہونے کے بارے میں بات کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کے بچے کی موت کا اتنا بڑا غم تھا لیکن اس کو دنیا داری کی پڑی ہوئی ہے. وہ اپنی فینس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی جو باڑ ہے وہ کسی نے ڈیمیج کر دی ہے یا ہو گئی ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ قریبی دوست بھی زیادہ دیر تک موت کا غم نہیں مناتے، وہ بھی کم وقت کے لیے دکھی ہوتے ہیں. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے اور بستر پر ہوتا ہے تب وہ تنہا رہتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اپنے دوست کی لاش کے پاس قبرستان تو لوگ چلے جاتے ہیں، مگر اس کے دفن ہونے کے ساتھ ہی ان کا دماغ مردے سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے دنیاوی معاملات میں لگ جاتے ہیں. اس کی وائف کو دنیا کا یہ رویہ بہت برا لگتا ہے اور وہ اسے ایول کہتی ہے.
وہ اپنی وائف کی باتیں سننے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ تم نے اپنا دل ہلکا کر لیا ہے، اس لیے تمہیں اب باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں باہر جانا چاہتی ہوں، اور دروازہ کھول دیتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارا پیچھا کروں گا اور تمہیں بائی فورس ہی واپس لاؤں گا اگر تم اپنی مرضی سے واپس نہیں آؤ گی تو۔